کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نکلواؤں گا عمران خان صاحب کو، وہی تو میں ہی تو نکالنی ہے ہم نے کہ عمران خان بہت اچھے ہیں، تو پھر تو کسی ایک نئی تحریک کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا انہوں نے ان کی جو سیاسی غلطیاں ہیں، انہوں نے جو حکومت میں آ کر غلطیاں کی، انہوں نے جو فیصلے غلط کیے، ان پر بار بار بات کر کے لوگوں کو قائل کرنا پڑے گا کہ یہ حل نہیں ہے. عمران خان کے کاندھوں پہ چڑھ کے آنا چاہتے ہیں آپ؟ سر جب دو لوگوں کے درمیان کوئی اس طرح کا تعلق بنتا ہے جس پہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، کیا شادی کر لی، نکاح کر لیا، جب نکاح کر لیا پھر تو سوال ہی نہیں بنتا. نہیں، ہر کوئی آتا جاتا ہو، آپ کا دوست ہو، رشتہ دار ہو، تعلق والا ہو، اور ایک وقت آپ کو یہ پتہ لگے کہ میری بیوی نے طلاق لے کے مجھ سے اس سے شادی کر لیا، یہ نہیں رہتا. سیاست میں اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. متفق سوال یہ ہے، نہ میں مناظر رہتا ہوں، نہ مناظر کا شو رہتا ہوں، اور نہ کسی جو نیچے ڈاکٹر خود اونچانا چاہتا ہوں. آپ نے تنقید کیا ہے بشرا بیوی پر، مطلب کہ وہ جاتے رہے دلیل تنقید کرتے رہے، کیوں آپ ان کے پیچھے ڈرتے، عمران خان پیچھے ڈرتے، آپ کیوں آ رہے؟ مطلب وجہ میں غریب بندے کو اٹھا کے تو میں اوپر لے کے آنا چاہتا ہوں. تو سر ایک غریب بندہ آج کل ہمارے پاکستان میں مڈل کلاس، جو مڈل کلاس ہم لوگ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں وہ ہے 40,000 پہ، کہ اس کو کوئی فنڈنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ کیوں کرے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب 2014 میں آپ نے کہا کہ میں نے اپوزیشن خان صاحب کی سٹارٹ کی، یعنی 2013 تک جب تک الیکشن نہیں ہوئے تھے آپ فیوریزم میں تھے کہ آپ کو فیور مل جائے خان صاحب سے، کیونکہ آپ کو پتا تھا وہ پاپولیرٹی میں ہیں. تو آپ کیسے لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے لوگ قسمیں کھا کے بعد میں پھر، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں بیک اینڈ پہ کھڑا رہوں؟ آپ نے بات کی کہ میں آگے نہیں آنا چاہتا، میں بیک اینڈ پہ کھڑا رہوں گا. اور ابھی آپ نے سر وہ عمران خان کے وہ جو بشرا بی بی کے ساتھ تعلق کی بات آپ کر رہے تھے کہ وہ ان کے گھر آتے تھے جاتے تھے، ٹھیک ہے سر. جب دو لوگوں کے درمیان کوئی اس طرح کا تعلق بنتا ہے جس پہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، ویری نائس، تو وہ اچھا سوال ہے. وہ سر وہ دو لوگ، ان کے پاس کیا پروف ہوتا ہے؟ وہ یہی دکھاتے ہیں نا بھی، وہ شادی کر لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، لوگوں کے مطلب انگلی اٹھانے کا بند کرنے کے لیے، منہ بند کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو میرا شوہر ہے. ایک عورت یہی کرتی ہے نا، میرا سوال پورا سنیے. جی وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا شوہر ہے. جب عمران خان نے بھی یہی کام کیا، شادی کر لی، نکاح کر لیا، جب نکاح کر لیا پھر تو سوال ہی نہیں بنتا کہ وہ ان کے گھر آتے. ہر وہ چیز ذاتی فعل ہے یا ذاتی عمل ہے کہ جس میں معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے. جیسے ہی کوئی تیسرا فرد یا ایک سے زائد لوگ اس میں متاثر ہوتے ہیں نیگیٹولی، وہ پھر معاملہ حقوق العباد کا آ جاتا ہے، پھر وہ ذاتی فعل نہیں رہتا. سیاست کو اتنا گھٹن زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا پہلے تو جہاں ہوائیں چل رہی ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، آپ تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہو نا. ایسا ہی ہے، مگر آپ مجھ سے کسی فرشتے کی صفات کی توقع مت کیجیے. ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان کا اعتراف بھی کریں گے، اپنے آپ کو بھی سدھاریں گے، اور میں پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک میثاق معاشرت ہونا چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے، نہ میں مناظر رہتا ہوں، نہ مناظر کا شو رہتا ہوں، اور نہ کسی جو نیچے ڈاکٹر خود اونچانا چاہتا ہوں. آپ نے تنقید کیا ہے بشرا بیوی پر، مطلب کہ وہ جاتے رہے دلیل تنقید کرتے رہے، کیوں آپ ان کے پیچھے ڈرتے، عمران خان پیچھے ڈرتے، آپ کیوں آ رہے؟ مطلب وجہ نہیں ایسا نہیں ہے. میں پھر وہی عمران خان کے کاندھوں پہ چڑھ کے آنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں میں تو، اگر میں خود آنا چاہوں تو پھر تو یہ الزام ضرور لگائیے کہ آپ آنا چاہتے ہیں اور آپ کسی کو پیچھے کر کے خود آگے آنا چاہتے ہیں. وہ تو میں نے ہم نے پوری پوڈ کاسٹ میں بات ہی یہ کی کہ میں تو کبھی زندگی میں نہ آگے آنے کا خواہش مند ہوں اور نہ کبھی آگے ہوں گا، نہ کوئی عہدہ نہ کوئی منصب. تو میں تو ایک اصولی بات کر رہا ہوں. اور جب عمران خان بہت اچھے ہیں تو پھر تو کسی ایک نئی تحریک کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا انہوں نے بڑا شاندار کام کیا ہے یا وہی مستقبل ہے پاکستان کا، تو پھر تو کسی بھی نئی، پھر آپ کہیں ٹھیک ہے سارے مل کے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کی جو سیاسی غلطیاں ہیں، انہوں نے جو حکومت میں آ کر غلطیاں کی، انہوں نے جو فیصلے غلط کیے، ان پر بار بار بات کر کے لوگوں کو قائل کرنا پڑے گا کہ یہ حل نہیں ہے. آپ نے کہا کہ میں غریب بندے کو اٹھا کے تو میں اوپر لے کے آنا چاہتا ہوں. تو سر ایک غریب بندہ آج کل ہمارے پاکستان میں مڈل کلاس، جو مڈل کلاس ہم لوگ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں وہ ہے 40,000 پہ، تو وہ بندہ اپنی 9 to 5 جاب چھوڑ کے کیسے کرے گا؟ آپ نے کہا وہ سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز ڈالے، سوشل میڈیا پہ کام کرے، آپ کو کام کر کے دکھائے. وہ اپنی جاب چھوڑ کے، وہ اپنے بچوں کی روٹی رزق سب چھوڑ کے، صحیح بات، وہ کیسے آپ کی پارٹی کو یعنی کام کرے؟ دوسرا سوال کہ اس کو کوئی فنڈنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ کیوں کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جیسے جواد احمد اپنے آپ کو عمران خان سے کمپیئر کرتا تھا، اب اسی طرح اقرا الحسن بھی اپنے آپ کو عمران خان سے کمپیئر کر رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ میری پارٹی عمران خان کو ٹکر دے گی اور میں خود عمران خان کو ٹکر دوں گا. اس کو لگتا ہے کہ میں عمران خان کو پیچھے کر کے لوگوں کو اپنی طرف کر لوں گا، لیکن اس کو نہیں پتا کہ عمران خان تو عوام کے دلوں میں بستا ہے. اور اس نے کہا کہ اور اس نے عمران خان کی زندگی میں بھی دخل اندازی کی.
اسی پر بات کرتے ہوئے ریحان طارق نے آج اس سے ایسے تلخ خیز سوالات پوچھے کہ اس کی بینڈ بجا کر رکھ دی. آئیں پہلے آپ بھی ویڈیو دیکھیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب 2014 میں آپ نے کہا کہ میں نے اپوزیشن خان صاحب کی سٹارٹ کی, یعنی 2013 تک جب تک الیکشن نہیں ہوئے تھے آپ فیوریزم میں تھے کہ آپ کو فیور مل جائے خان صاحب سے. اب آپ نے خان صاحب کے فیور میں بات کی کیونکہ آپ کو پتا تھا وہ پاپولیرٹی میں ہیں, جی ایسے ہی ہے. اس کے بعد آپ نے فیوریزم چھوڑ دی. ابھی 3 منتھ ہو گئے, آپ فیوریزم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ کل کو جب بھی آپ کی پارٹی تھوڑا سا پاور پکڑے تو اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی جو بھی پاور میں ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے. اور آپ نے یہ بات کی کہ میں خان صاحب کو باہر لے کے آ سکتا ہوں, تو یہ بات تو خان کو بھی پتا ہے کہ میں ڈیل کروں گا, کیونکہ آپ نے کہا عدالت جیسا جوک, ایسی ہے جوک ہے, وہ کریں گے تو کچھ ہوگا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے ہاتھ نہیں لائے گی, یا جو بھی اقتدار میں ہے وہ آپ سے ہاتھ نہیں لائیں گے اور آپ خان صاحب کو پھر باہر نکالیں گے. آپ نے یہ بتانا, آپ نے بس ایک یہ کلیریفیکیشن لاسٹ سوال میں یہ دینی ہے کہ ڈیل آپ مطلب آپ نے ابھی بات کی کہ مجھے 4.5 کروڑ عوام اگر منتخب کرے بھی تو میں نہیں آؤں گا. آپ نے پھر وہ بھی دیکھا ہے کہ ہماری محترم سی ایم صاحبہ ہو گیا نا, ہو گیا کہ ڈیل آپ کرائیں گے, کوئی بھی کہ ڈیل آپ کیسے کرائیں گے؟ نہیں یہ کوشچن نہیں ہے. کہنا کیا چاہتے ہو کہ کرسی کس کو نہیں عزیز ہے, ہر کسی کو کرسی عزیز ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کیسے لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے لوگ قسمیں کھا کے بعد میں پھر یعنی آپ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نکلواؤں گا عمران خان صاحب کو, وہی تو میں ہی تو نکالنی ہے ہم نے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر یہ جس طرح سے ہم تصور کر رہے ہیں اور جس طرح سے پلان کر رہے ہیں, عوام راج تحریک پاکستان کی گلی گلی میں, یونین کاؤنسلز میں, ہر جگہ منظم ہو جاتی ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں, ایک نظریے پر کھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا کبھی بھی شخصیت کے پیچھے چلنے والے لوگ کبھی کامیاب کوئی. بھائی صاحب اور ریحان طارق صاحب, میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. محمد افضل دیپال پور سے حاضر ہوا ہوں ادھر آپ کے پروگرام میں, ٹھیک ہے. آپ کو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمیں اس پروگرام میں شامل ہونے کا موقع دیا. اور میں آپ کو صرف اور کچھ نہیں, صرف آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ, یہ میرا دوست ہیں طارق صاحب, انہوں نے مجھے دیپال پور میں بیٹھے ہوئے کلپس دکھایا آپ کے پروگرام کا. جو کمبوڈیا والا لڑکا ہے, کمبوڈیا لڑکا, شعیب لڑکا, جو ادھر کسی ایجنٹ کے ہاتھوں ادھر سیل ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. آپ نے اللہ کی مدد سے اس کی جان بچائی, ماشاءاللہ, ٹھیک ہو گیا. تو ایسا میڈیا اور ایسے میڈیا کے لوگ جب تک اس معاشرے میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہر طرف روشنی روشنی ہوں گی, انشاءاللہ اندھیرا ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی ایک سر میں اپنا اس میں گرامی ناظرین, آپ نے ویڈیو دیکھی کہ کیسے ایک نوجوان نے کہا کہ تمہیں کیا حق ہے عمران خان کی زندگی میں دخل اندازی دینے کا. آگے سے اس نے کہا کہ میں تو دوں گا کیونکہ مجھے عمران خان سے کمپیئر کر رہا ہوں اور میں عمران خان کو پیچھے کروں گا. اور ریحان طارق نے کہا کہ تم عمران خان کو کبھی پیچھے نہیں کر سکتے, وہ عوام کے دلوں میں بستا ہے, اسی لیے اپنی بکواس بند کرو. تو ناظرین, آپ اس بارے میں کیا کرنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.